حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یقیناً ہر مسلمان واقف ہے۔ جب آپ کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا، مگر مصلحت خداوندی سے آپ بچ گئے اور مصر جانے والے ایک قافلے نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ مصر پہنچ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، لہٰذا آپ نے اپنے تمام اہل و عیال کو فلسطین سے مصر میں بلا لیا تاکہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسی بنا پر آپ کی نسل کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور اس وقت کے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل کو بھی غلام بنا کر ان پر ظلم و زیادتیاں شروع کر دیں اور انہیں ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ہر طرح کے مشقت طلب کام اور ساری خدمت گزاریاں بنی اسرائیل سے ہی کرائی جانے لگیں۔ اس دور میں بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرنے لگا۔ وہ ہر طرح کی منصوبہ بندیاں جو بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت کے فرعون کے خلاف کر رہے ہوتے یا کرنے کا سوچ رہے ہوتے، سب کچھ لا کے فرعون کو بتا دیتا، اور اس طرح وہ فرعون کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہاں تک کہ فرعون کے دربار میں اسے ایک اعلیٰ منصب بھی حاصل ہو گیا۔ فرعون نے اس کام کے بدلے میں اسے بے تحاشا دولت اور ہیرے جواہرات سے بھی نوازا، اور یوں اس نے اس پیسوں سے سود کا کاروبار شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے تحاشا دولت کا مالک بن بیٹھا۔ اور اس شخص کا نام قارون تھا، جس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ قصص میں موجود ہے، اور اسے کوراح کہہ کر پکارا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے فرعون وقت کی خوشامد، اپنی قوم کی جاسوسی اور سود کے کاروبار سے اس قدر دولت جمع کر لی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 20 سے 40 افراد پر مشتمل جماعت بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بے تحاشا دولت سے نوازا تھا اور اس نے دولت کے انبار اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ اتنے اونچے رتبے اور شان و شوکت سے باہر نکلتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس جیسا بننے کی حسرت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دولت بھی ایک آزمائش ہے، جسے وہ کسی پر بے تحاشا عطا کر کے اور کسی پر رزق تنگ کر کے آزماتا ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر اس بے تحاشا دولت، رتبے اور شان و شوکت نے قارون کو مغرور اور متکبر بنا دیا۔ بظاہر وہ مسلمان تھا، یہاں تک کہ وہ تورات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، مگر تکبر نے اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ سرکش اور نافرمان بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ وہ اپنی قوم پر احسان کرے، یعنی ان پر اپنا مال خرچ کرے، غریب اور مستحقین کی مدد کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مال و دولت دے کر اس پر احسان کیا، اور اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے، جو اس وقت کے دور میں کل مال کا تقریباً 10% ہوا کرتی تھی۔ مگر قارون نے بڑے متکبرانہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں کس بات کا احسان ادا کروں کہ یہ میرے پاس جو خزانے، دولت اور شہرت موجود ہے، یہ سب میری عقل مندی اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں بھلا اللہ پاک کا کیا کمال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسے بار بار نصیحت کرنے کے باوجود بھی اور تکبر سے باز نہ آیا، بلکہ غصہ ہو کر یہ سوچنے لگا کہ کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر یہ کہا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ساتھ برائی کرنے کا الزام لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز محفل میں بیان فرما رہے تھے، قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مار کر سنسار کر دینا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ قارون نے کہا کہ یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور و جلال دیکھا تو فوراً ہی مکر گئی اور فوراً ہی سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ قارون نے مجھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جلال میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ زمین کو ہم نے تم پر تابع کر دیا ہے، آپ اسے جو بھی حکم دیں گے وہ اس وقت مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اسے پکڑو، اور فوراً قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ آپ نے دوبارہ کہا پکڑو اسے، اور وہ کندھوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس دوران وہ معافیاں اور منتیں سماجتیں کرتا رہا
کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا جلال ابھی باقی تھا۔ آپ نے تیسری مرتبہ زمین کو اسے پکڑنے کا حکم دیا تو وہ پورے کا پورا اپنے تمام خزانوں، مال و دولت اور محل سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بہت مضبوط دل ہے آپ کا۔ وہ آپ کی منتیں سماجتے کرتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، مگر آپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر وہ ایک بار بھی مجھے اپنی مدد کے لیے پکارتا تو میں فوراً اسے زمین سے باہر نکال دیتا۔ دوستو، قرآن پاک کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت اور نعمتوں پر ہمیں اترانے کا کیا سزا مل سکتی ہے۔ جو ذات ہمیں اتنا کچھ عطا کر سکتی ہے، اس کے لیے لمحہ بھر میں ہم سے یہ سب کچھ چھیننا بھی کوئی کام نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بھی بہت سے قارون نظر آئیں گے جو دولت اور طاقت کے نشے میں غریبوں سے سلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ قارون نے اتنی زیادہ نافرمانی سے اتنی زیادہ دولت اکٹھی کی کیونکہ حلال طریقے سے صرف ضروریات اور سہولیات ہی پوری ہو سکتی ہیں، جبکہ آسائشیں اور عیاشیاں حلال پیسوں میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت کو اپنی ذہانت اور محنت کا نتیجہ کہہ کر اپنے خزانوں کے منہ بھرنے والوں کا انجام بھی قارون جیسا ہی ہوگا اور دنیا سے انہیں ایسے ہی خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ قرآن کریم میں لاتعداد واقعات انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے موجود ہیں تاکہ لوگ اس سے کچھ سبق حاصل کریں، مگر انہیں صرف قصے اور کہانیاں سمجھ کر پڑھنے والوں کو ہدایت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ایک گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔